قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 3 سوال ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے، پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کے 2 جواب ممکن ہیں، یا انسان جاننے والا بتا دے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، اور یا کوئی بدبختی کا شکار ہو گیا، بدقسمتی کا، تو معذرت کر دے گا کہ میں نہیں جانتا، یا جواب دے دے گا یا جواب نہ دے گا، 2 ہی باتیں، تیسری بات تو کوئی نہیں، ان بٹوین تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس نے رب کو پہچان لیا تو جواب آ گیا، رب کو نہ پہچان سکا تو جواب رہ گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوال رب کی پہچان، رب کی معرفت کا حق ہے، مگر یہ فائنل نہیں، فیصلہ فائنل نہیں ہوگا اس میں۔ اگر یہ فائنل ہو تو یہ جس نے جواب دے دیا اس کے لیے بھی، اور جو نہ دے سکا اس کے لیے بھی اگلے سوال کے کرنے کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ فیصلہ کن جواب آ جانے کے بعد اگلے سوال کی ضرورت بولیے نہیں۔ جب اس نے پہچان لیا اللہ ربی اور یہ فیصلہ کن ہوتا تو اس سے بھی آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو پہچان لیا، بس بات ختم ہو گئی، تیرے لیے جنت۔ اور جس نے رب کو نہیں پہچانا اس سے اور کیا پوچھنا؟ جس نے رب ہی کو نہیں جانا اس سے مزید کیا پوچھنا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ مگر اللہ پاک نے اس سوال کے جواب کو، نہ یہ سوال حتمی رکھا نہ اس کے جواب کو حتمی رکھا، پوچھا، جواب دے دیا تب بھی اگلا سوال، نہ دے سکا تب بھی ایک اگلا سوال۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دے گا یا نہیں دے گا، الاسلام دینی، یا وہ کہہ دے گا معلوم نہیں۔ اگر اس کا جواب دے دیا، اللہ کو پہچان لیا، دین کو پہچان لیا، جنت کا فیصلہ نہیں، اس پر بعد ایک اور سوال۔ اگر جواب نہیں دے سکا تب بھی دوزخ کا فیصلہ نہیں، پھر بھی ایک اور سوال۔ اس وقت تک سوال جاری رہتے ہیں جب تک آخری حتمی اور قطعی سوال نہ آ جائے، فائنل کوسچن، فیصلہ کن جواب پر۔ اور جب سوال کے بعد اگلا سوال جاری رہے، سمجھیں ابھی فیصلہ کن بات نہیں آئی، فیصلہ کن بات۔ تیسرا سوال آئے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتا تو اس ہستی جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی میں کیا، اس کی شان میں، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تیسرا سوال ہو۔ اب میں 2 باتیں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر تو اس نے پہچان لیا اور جواب آقا کو پہچان کر دے دیا، پچھلے سوالوں کا جواب دے دیا تھا یا نہ دیا تھا، آقا کو پہچان لیا تو اشارہ ہوگا، حدیث پاک میں ہے، اسے ایک طرف دوزخ دکھائی جائے گی، ایک طرف جنت دکھائی جائے گی، اور فرمایا جائے گا قبر والے اگر تو اس حبیب کو نہ پہچانتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا عقیدہ صحیح نہ بتا سکتا تو تیرا ٹھکانہ دیکھ یہ سامنے دوزخ ہے، اس میں ہوتا۔ مگر اس حبیب کو پہچاننے کے نتیجے میں رب نے تیرا ٹھکانہ دوزخ سے بدل کر جنت بنا دیا۔ فائنل ڈیسیژن حضور کو پہچاننے پر ہوگا، اور اگر نہ پہچان سکا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلوں کا جواب دیا تھا یا نہیں۔ حبیب کو نہیں پہچانا، فرمایا لے جاؤ دوزخ میں، وہیں سے کوڑوں کا عذاب شروع ہو جائے گا۔